اب یہ ذمہ داری افغانوں کی ہے کہ کیا وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مل بیٹھ کر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا افغانستان کو پھر 1990 کی دہائی میں دھکیل دیتے ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ یہ اس کا اونس جو ہے وہ افغانستان کے اوپر آتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جی، لیکن سیکریٹری بلنکن سے آپ کی بات ہوئی گزشتہ دنوں، تو یہ جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کی اس وقت پاکستان سے کیا توقعات ہیں اور پاکستان کی امریکہ سے اس سلسلے میں کیا توقعات ہیں؟ ان کی پاکستان سے توقعات ہیں کہ پاکستان اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان کا جہاں جہاں کوئی اثر و رسوخ ہے ہم اس کو استعمال کریں وہاں کے امن و استحکام کے لیے، وہاں کی بہتری کے لیے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان کا رول بہت مثبت ہے، تعمیری ہے۔ اچھا، پاکستان کے طالبان سے اس وقت تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ مناسب ہیں، وہ اپنی سوچ کے مالک ہیں، خود مختار ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بھی قائل کریں کہ انگیج رہنا ان کے مفاد میں ہے، اور افغانستان کا امن افغانوں کے مفاد میں ہے، اور وہ بھی افغان ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پہ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلی دفعہ UNGA میں بہت دفاع کیا تھا اور بہت پرزور طریقے سے ایک کیمپین چلی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور وہ اس کی کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیے، کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ عرصے سے بیک برنر پہ چلا گیا تھا، کیونکہ دنیا کی توجہ دہشت گردی پر مشغول تھی۔ 9/11 کے بعد لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی، اور بہت سے اہم مسائل جو حل طلب تھے اور ہیں وہ صرف نظر ہو گئے۔ مثال کے طور پر فلسطین کا مسئلہ، مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ، تو اس سے وہ پیش رفت نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ احساس موجود ہے کہ اگر بر صغیر میں آپ نے دیر پا امن حاصل کرنا ہے، اگر مشرق وسطیٰ میں آپ کو دیر پا امن کی آپ خواہش رکھتے ہیں، تو ان دونوں سلگتے ہوئے مسئلوں کو آپ کو حل کرنا ہوگا۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے رکاوٹیں کیا ہیں، تو ان میں سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے۔ تو اس پر اگر پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ہندوستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا، خطے کو فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جو محکوم مظلوم کشمیری ہے اس کو سکھ کا سانس ملے گا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن آنے والا لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ OIC کا کیا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں کیا اقدامات لے گا؟ دیکھیے، سیز فائر کی تو کوشش پہلی ترجیح اس لیے تھی کہ معصوم جانیں متاثر ہو رہی تھی، بمباری ہو رہی تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے، ہلاک ہو رہے تھے، تو معاملات کو ٹھنڈا کرنا اور فائر بندی پہلی ترجیح منطقی سی بات تھی، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی۔ پاکستان نے اپنا حصہ ملایا، OIC نے مل کر متفقہ طور پر ایک کوشش کی، اور وہ کوشش نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ حل کے لیے تو بیٹھنا ہوگا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسا حل تلاش کیا جائے جس میں کہ مستقل بنیادوں پر فلسطینی اور اسرائیلی امن کے ساتھ رہ سکے، اور پڑوسی تو رہیں گے، جغرافیہ نے ان کو جوڑا ہوا ہے، تو امن کے ساتھ رہ سکے، اور اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اس کی ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی ایک تائید کی ہے۔ اور میں نے کل جتنی گفتگو سنی، بالعموم جو لوگوں کی جو اشارہ تھا
اور لوگ جس طرف سمجھتے ہیں کہ آگے پیش رفت ہو سکتی ہے وہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے۔ یہ بھی پاکستان پہ تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان جس طرح سے کشمیر یا فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس طرح سے دیگر مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پاکستان ہر جگہ جہاں جہاں پاکستان کو لگتا ہے کہ ناانصافی ہے تو پاکستان اس طرف بات کرتا ہے۔ اب مختلف انداز ہوتے ہیں گفتگو کے، جب آپ جن کے ساتھ آپ کے مراسم ہوتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو جب ان سے بات کرتے ہیں اس کا انداز دوستانہ ہوتا ہے،